مریم نے حیرانی سے پوچھا۔ آپی، میں تو سو گئی تھی امی ابو کے پاس، مگر میری گڑیا مجھے بار بار اسے آپ کے ساتھ سونا تھا نا، اس لیے میں آ گئی۔ معصومیت سے کہتی ہوئی مریم کی بستر پہ لیٹ جاتی ہے اور اپنی گڑیا کو بھی لٹا دیتی ہے۔ عنائزہ، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس گڑیا کے ساتھ مت کھیلو، یہ کوئی عام گڑیا نہیں ہے، مریم ناراض ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مریم اس گڑیا کو ہاتھ لگاتی، گڑیا پھر سے ہوا میں تیرنے لگی اور شیطانی ہنستے ہوئے ڈریسنگ آئینے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ مریم ہکا بکا ہو کے کبھی گڑیا تو کبھی اپنی بہن عنائزہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عنائزہ بیڈ پر بیٹھی صرف مسکرا رہی ہوتی۔ تبھی گڑیا عجیب سی آواز میں اپنی بیزان سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہتی، مریم، مریم، ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ ادھر دیکھو نا، باہر موسم کتنا خوشگوار ہے۔ اپنی زلفوں کو کھولو اور لہراؤ، دیکھو میری زلفیں کتنی لمبی اچھی لگ رہی ہے نا مجھ پہ؟ دیکھو پہلے دیکھو۔ تو تجسس اور ڈر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گڑیا کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب جاتی ہوئی ڈریسنگ آئینے کے سامنے جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے، خوف سے اس کی چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ آئینے کے اندر گڑیا کا عکس ہونے کے بجائے کوئی بھیانک عورت کھڑی اپنے بال سنوار رہی ہوتی ہے، اور جب وہ کچھ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولتی، اس کے منہ میں بڑی بڑی نوکیلی دانت اور ایک عجیب سا رال نما کچھ گر رہا ہوتا۔ مریم خوف سے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی دیر وہ بے ہوشی کی حالت میں اپنے کمرے کے فرش پر پڑی ہوتی ہے۔ جب وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آتی ہے تو اسے اپنے اوپر کافی وزن محسوس ہوتا ہے۔ جب کچھ وقت بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عنائزہ کی گڑیا اس کے سینے پر بیٹھی اسے گھور رہی ہوتی ہے، جس کے وزن سے مریم کو اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور جو کہ پہلی گڑیا کی شکل میں تھی، اب وہ بھیانک عورت آئینے سے ہوتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ عجیب سی زبان میں کچھ گنگناتے ہوئے لے رہی ہوتی ہے۔ مریم، گھبراؤ مت، میں تمہاری دوست ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم مسلمان ضرور ہو، مگر نہ تم نماز ادا کرتی ہو اور نہ ہی دل سے اپنے اللہ کو یاد کرتی ہو۔ تمہارا یہ ہر وقت گانا سننا، صحیح سے پاک نہ رہنا اور تمہاری خوبصورتی مجھے بے حد پسند ہے۔ اب سے میں تم اور عنائزہ ساتھ ساتھ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بھیانک عورت مریم کے چہرے کے سامنے اپنی